الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. صلوات. اللهم صل على محمد سامعین محترم، آپ کی خدمت میں سورہ فاطر کی 10ویں آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے. جو ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے، اس ٹائم میں نہایت ہی اہم گفتگو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. دیکھیے، آپ اور میں ہر بندہ آرزو رکھتا ہے کہ میری عزت ہو. حتیٰ بچوں کو بھی دیکھیے تو ان کی آرزو بھی کیا ہے؟ ہماری عزت ہو. بڑوں کو دیکھیے تو ان کی بھی آرزو یہ ہے کہ ہماری عزت ہو. فقط دیکھنا اس بات کو ہے کہ عزت کہتے کس کو ہیں. آرزو تو سب رکھتے ہیں. اسے دیکھنے کے لیے آپ کو ایک طرف دیکھنا ہوگا کہ دنیا میں معیارات عزت کیا ہیں. عام جس زندگی جو ہماری ہے اور جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں کسی کی عزت ہے تو کس بنیاد پر؟ اور پھر یہ سوال پیدا کرنا ہے، جو دنیا کے ہاں معیار عزت ہے، کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں بھی وہی معیار عزت ہے؟ یہ دنیا میں کچھ اور ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں کچھ اور ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی کسی کی عزت کرتا ہے اس لیے کہ وہ کوئی سیاسی عہدہ رکھتا ہے، یا اس کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے، یا کسی کی کوئی عزت کرتا ہے کہ وہ علاقے کا ذمہ دار ہے، یا کوئی کسی کی عزت کرتا ہے اس کے کسی ہنر کی وجہ سے، کوئی کسی کی عزت کرتا ہے اس کے علم کی بنیاد پہ. مختلف حوالوں سے ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر عزت ہے. لیکن دیکھنا تو اتنا ہے، کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں بھی وہ صاحب عزت ہے جسے دنیا والے عزت دیتے ہیں؟ اور فرما رہے ہیں یا نہیں؟ بڑی اہم یہ گفتگو ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے، قرآن کہہ رہا ہے من کان یرید العزت، جو بھی خواہش مند ہے کہ اس کی عزت ہو، وہ کہاں سے لے؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. اگر صاحب عزت بننا چاہتا ہے تو پھر اس بات کا سوال اللہ سے کر. عزت تجھے کہاں سے ملے گی؟ اللہ کی بارگاہ سے ملے گی عزت. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی. توجہ فرما رہے ہیں.
اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا من اراد عزت دارین ان اللہ یقول کل یوم، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ ہر روز فرماتا ہے جو بھی دونوں جہانوں کی عزت چاہتا ہے، دنیا میں بھی اس کو عزت ملے اور آخرت میں بھی اسے عزت ملے، آقا فرماتے ہیں فَلْيُطِعِ الْعَزِيزَ، تو وہ صاحب عزت رب کی اطاعت کرے، رب اسے دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، عزت لینے کے لیے کہاں آنا پڑے گا؟ اللہ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ میں بڑی کھل کے باتیں کرنے کا عادی ہوں، اس لیے کہ سب تک پیغام پہنچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ اگر تم دنیا اور آخرت کی عزت چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا عقیدہ بھی ویسے ہونا چاہیے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں عقیدے میں بھی تجھے اختیار نہیں ہے، چاہے عقیدہ توحید ہو، چاہے عقیدہ عادل ہو، عقیدہ نبوت ہو، عقیدہ امامت ہو، عقیدہ ولایت و عقیدہ آخرت ہو، اس میں تمہیں اپنی مرضی کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہی عقیدہ رکھو جو خدا چاہتا ہے۔ دوسری بات آ جاتی ہے عمل کی طرف۔ جب عمل کی بات آتی ہے تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز کے پابند نہیں ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں میں بھی صاحب عزت ہوں، خمس کے پابند نہیں اور کہتے میں بھی صاحب عزت ہوں، حالانکہ نماز کا حکم بھی کس نے دیا ہے؟ خدا نے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، حج کا حکم بھی کس نے دیا ہے؟ خدا نے۔ باقی احکام کا حکم بھی کس نے دیا ہے؟ خدا نے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے کاغذوں میں اور اپنے جیسوں کے کاغذوں میں تو صاحب عزت ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں۔ غور فرمانا، اس بات پہ غور فرمانا۔ آپ اور میں بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور شیطان اس قدر غفلت میں ڈال دیتا ہے کہ عمل میں ہم بہت پیچھے ہوتے ہیں اور ہمارا ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بس ہماری تو جنت انتظار میں ہے۔ نہیں، معاملات کچھ اور طرح کے ہیں۔ جس طرح آپ اور میں نے سمجھ رکھا ہے اس طرح صورتحال نہیں ہے۔ میرے مولا امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، فرماتے ہیں اذا طلبت العزہ فاطلبہ بالطاعت، جب بھی تم آرزو رکھتے ہو کہ تم صاحب عزت بن جاؤ، مولا علی فرماتے ہیں آؤ اللہ کی اطاعت کرو پھر تم صاحب عزت بن جاؤ گے۔ اور فرما رہے ہیں اگر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو پھر تم صاحب عزت نہیں۔ ایک اور جملہ کہتا ہوں، اس وقت دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں مختلف القاب سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، خصوصاً جو کسی حوالے سے شہرت رکھتے ہوں، کوئی میاں صاحب کے نام سے، کوئی چودھری صاحب کے نام سے، کوئی ملک صاحب کے نام سے، مختلف ناموں سے۔ اگر خلوت میں بیٹھ کے وہ سوچے اور فیصلہ کرے اور اس نتیجے پہ پہنچے گا کاش جتنی دنیا میں میری عزت ہے اس کا ذرہ برابر اس کی بارگاہ میں بھی میری کوئی عزت ہوتی ہے۔ اور فرمانا دعائے کمیل کے جملے ہیں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں قم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، کہا پروردگارہ یہ تو تیرا لطف ہے، یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے لوگوں کے درمیان میرے بارے میں ایسی ایسی باتیں مشہور کر دی ہیں، جب میں خود سوچتا ہوں تو میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں میں تو ان القابات کے اہل بھی نہ تھا، میں تو ان تعریفوں کے اہل بھی نہ تھا، لیکن میرا مالک تو نے کیا کیا، لوگوں کے اندر اچھے اچھے لفظوں سے مجھے شہرت دے دی، لوگ بڑے اچھے اچھے لفظوں سے مجھے یاد کرنے لگ گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں
چاہے انسان اس زندگی میں چاہے یا آخرت میں چاہے، تو عزت پانے کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول اور خود امیر المومنین نے جو راستہ بتایا ہے، اس راستے کا نام ہے اطاعت پروردگار۔ اگر خدا کی اطاعت کرو گے تو تم صاحب عزت بن جاؤ گے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہاں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 206 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ۔ انسان کو تقوی الہی کی طرف بلایا جائے تو اسے گناہگارانہ عزت یاد آ جاتی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم کیا کرو؟ تقوی الہی اختیار کرو۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ محمد و آل محمد۔ جی توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ قرآن بتا رہا ہے، اور ایک اور جگہ قرآن میں ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، پھر تم گروہوں میں، قوموں میں، قبائل میں بٹ گئے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہارا پہچان ہو سکے، تمہارا تعارف ہو سکے۔ جامعہ کی انتظامیہ کے لیے مسئلہ یہ بنا کھڑا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، پڑھنے والے علماء بہت زیادہ ہیں، اور ظہر مغرب کے وقت اس نشست کا اختتام بھی ہونا ہے، تو وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ سب علماء جو بھی تشریف لائے ہیں وہ خطاب کریں، تو آپ پریشان نہ ہوں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ادھر بھی جو پہلی چیٹ آئی ہے وہ 30 منٹ کی آئی ہے، اگلی 20 منٹ کی آئی ہے، تو مشکل یہی ہے، آپ اطمینان سے بیٹھیں، انشاءاللہ جو علماء آئے ہیں وہ ان کے خطابات جتنا انتظامیہ ٹائم طے کرے گی، آپ خطاب سماعت فرمائیں گے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعنی یہ جو قومیں ہیں یہ بھی کس بنیاد پر ہیں بھلا؟ تعارف کے لیے۔ ہاں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے صاحب عزت وہی ہے جو صاحب تقوی ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ آپ تشریف لے آئے ہیں، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بعض جگہوں پہ ضرورت بھی سمجھی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اہل علم لوگوں کو نہ سننا پسند کرتا ہے نہ بلانا پسند کرتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو اہل علم کو بلاتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے، اور بعض دفعہ وہ بتاتے بھی ہیں، جی ہم سال میں ہم نے خمسہ کروایا ہے، ہم نے عشرہ کروایا ہے، ہم نے اتنے پروگرام کروائے ہیں۔ تو میری گفتگو انہی سے ہے جو علم علماء دوست ہیں، جو یہ پروگرام بھی کرتے ہیں، علماء کو سنتے بھی ہیں۔ میرے سروے کے مطابق وہ جو علم علماء دوست ہیں وہ دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو علماء کو سننے کے ساتھ ساتھ جو علم میں اضافہ ہوتا ہے تو ان کے عمل میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے کہ وہ فقط خوش ہے اس بات پہ کہ ہم نے خمسہ کروا دیا، ہم نے عشرہ کروا دیا، ہم علماء کے علاوہ کسی کو بلاتے نہیں ہیں، لیکن جو کچھ سنتے ہیں اسے اپناتے بھی نہیں ہیں۔ یہ خود سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہو ان باتوں کو۔ یہ بھی کل بھی ہوا جلسہ، آج بھی ہو رہا ہے، شام کو آپ جائیں گے اور پھر عموماً بعض لوگوں کا ذوق ہوتا ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں جی فلاں کی گفتگو بہت اچھی تھی، فضائل بڑے اچھے تھے، تبلیغ بڑی اچھی تھی، مصائب بہت اچھا تھا۔ اتنا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور کچھ نہ کرنا، وہی جو آپ کو اچھا لگا اسے اپنا لینا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس عزت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کی اطاعت کرنی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں، بعض دفعہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے،
ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، میں بہت سارے ایسے چہرے جانتا ہوں جنہیں خدا نے یہ سعادت بخشی ہے کہ خدا نے ان سے مختلف اپنے دین کے کام لیے ہیں، کوئی خمسہ، کوئی عشرہ، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی امام بارگاہ، بعض امر بالمعروف بھی کرتے ہیں، نہی انل منکر بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان سے کہنا چاہتا ہوں، بعض دفعہ آپ کو بھی آپ کے رشتہ دار کہتے ہوں گے، اگر نہیں کہا تو کہیں گے، جب کلمہ حق کہتے ہوئے آپ سے لوگ الجھتے ہیں نا، تو وہ آپ کو کہیں گے چھوڑو، باقی جو چپ ہیں تو تم کیوں امر بالمعروف کرتے ہو؟ جی تمہاری کون سی عزت ہے، تمہارا کون سا مقام ہے، تجھے دیکھ کے لوگ آگے چلے جاتے ہیں، سلام نہیں دیتے۔ اتنا عرض کرتا ہوں اس سلسلے کو نہ روکنا، اس لیے کہ لوگ اگر آپ کے بارے میں اذیت امیز باتیں کریں تو نئی بات نہیں ہے، یہ سلوک تو انبیاء سے بھی ہوا تھا۔ لوگ آپ سے تعلق توڑ دیں اور سلام کرنا چھوڑ دیں، تعجب نہ کرنا، یہ سلسلہ تو انبیاء اور ائمہ اہل بیت کے سامنے بھی تھا۔ یاد رکھنا، اللہ کے دین کی خاطر تکلیفیں اٹھانا، تانے برداشت کرنا، دکھ اٹھانا، لوگوں کی طرح طرح باتیں سننا، یہ اس کو اپنی توہین نہ سمجھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عزت ان سے نہیں اس سے ملنی ہے۔ یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا ہاں، اللہ کے دین کا نظام کچھ ایسا ہے، اللہ چاہتا ہے میری بات پہنچاؤ۔ جب اللہ کی باتیں پہنچانے کے لیے کوئی بھی مخلص ہو کے نکلے گا تو پھر اسے دکھ اٹھانے پڑیں گے، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی۔ ابو لہب، ابو جہل کیوں مخالف ہو گئے تھے؟ وہ بھی احترام کرتے اگر اللہ کے نبی خاموش رہتے؟ نہیں، وہ کیوں مخالف ہو گئے؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جب ان ذمہ داریوں کو نبھایا جاتا ہے تو پھر مخالفتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ توجہ فرما رہے نا، کوئی بولنا چھوڑ دے تو چھوڑ دے، کوئی اختلاف کرتا ہے تو کر لے، کوئی آپ کو ملک بدر بھی کرنا چاہے راہ خدا میں، گھبرانا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب جناب ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا تھا، اہل مدینے والوں نے نکال دیا، نہ کر رہے تھے عزت، اس کے ہاں تو عزت تھی۔ بڑی دلیل یہ ہے، پائنتن پاک میں سے 3 معصوم امام ابو ذر کو الوداع کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اہل۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ نہیں، جب عزتوں والا نبی اللہ کے دین کی خاطر مکہ سے نکلے تو پھر صورتحال کیا تھی؟ مڑ مڑ کے مکہ کی گلیوں کو دیکھتے تھے، آنسو بہہ رہے تھے۔ قدرت کا وعدہ تھا، میرا نبی گھبرانا نہیں، میں ایک دن تجھے فاتحانہ انداز میں لوٹاؤں گا۔ عزتوں والے نبی کا عزتوں والا بیٹا حسین جب اللہ کے دین کی خاطر مدینہ چھوڑ رہے تھے، میں نے ایک ہی جملہ کہنا ہے، جو بیٹھے ہو نا حاجی اور زوار، یہ ایک ہی جملہ ہے، آنکھوں میں معمولی سا بھی آنسو آ گیا، معرفت بھرا، اس کی بڑی قیمت ہے۔ جو حاجی بیٹھے ہو، مدتوں سے آرزو ہوتی ہے، کاش کب وہ وقت آئے جب میں مکہ جاؤں گا، کب وہ وقت آئے گا جب میں مدینہ جاؤں گا۔ حسرت پوری ہو گئی، مکہ پہنچ گیا، مدینہ پہنچ گیا، چند دن وہاں رہا، میر کاروان نے کہا اب روانگی ہے، بسوں میں سوار ہو گئے۔ مدینے کی سڑکوں پہ موڑ ہیں، بسیں اس طرح چلتی ہیں جیسے موڑ ہیں، مگر حاجی کی گردن ادھر مڑتی ہے جدھر گنبد خضرا ہے۔ آنکھیں برس رہی ہوتی ہیں، دل ڈوب رہا ہوتا ہے، اور زبان پر یہی بات ہوتی ہے، یا رسول اللہ تیرا شہر تو چھوڑوں تو کیسے چھوڑوں، تیرا علاقہ چھوڑوں تو کیسے چھوڑوں، تیرا روزہ چھوڑوں تو کیسے چھوڑوں۔ او مسلمان، انصاف سے بتا، تو نے اللہ کے رسول کو دیکھا نہیں ہے، اور تیری حالت یہ ہے، جو گود میں پلتا رہا اس نے مدینہ کیسے چھوڑا؟ اللہ لعنت اللہ علیہ۔
نعرہ تکبیر. جو